بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے غزالی کہا کرتے تھے جس شخص کا یہ مزاج بن جائے کہ میں نے لوگوں کو کافر ہی بنانا ہے، اس کے اور ابلیس کے فکر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ابلیس بھی تو یہی چاہتا ہے نا، تمہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ کافر بھی مسلمان ہوں، تم مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج دیکھیے، آپ جب سختی پہ اتریں گے تو اپنے مشن میں ناکام ہو جائیں گے۔ ایک جھلک نماز کے بعد جو اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، 3 دعائیں فرشتے کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہ اس کو بخش دے، اللہم ارحم، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما۔ صحابی نماز کے بعد اٹھے اور جانے لگے، اور آپ نے یہ بات سمجھانی تھی۔ صلی پہ بیٹھے کیا فرمایا؟ یا معاذ، جس کو سرتاج رسول آواز دے دیں اس سے بڑا بھی کوئی سعادت مند ہے؟ قال لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات، انی احبک یا معاذ، معاذ تم مجھے بڑے پیارے لگتے ہو۔ سچ بتائیے، دل کو قبضے میں لے لیا کہ نہیں؟ 2 باتیں، اپنی جگہ سے اس کے آنے سے پہلے اٹھ کھڑے ہوئے، 3 باتیں، چل کے گئے، 4 باتیں، ہاتھ جب پکڑا اپنائیت سے ہاتھ پکڑ کے اپنے ہاتھوں میں لے لیا، 5 باتیں، کہا میں تمہیں تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ بتائیے، اللہ کے رسول کے تحفے سے بڑھ کے بھی کوئی تحفہ دنیا میں آیا ہے؟ تحفہ کیا دیا؟ لا تدعن دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ میرے صحابی، فرض نماز کے بعد یہ دعا نہ کبھی چھوڑنا، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے اللہ، اچھے ذکر، اچھے عبادت، اچھے شکر میں میری مدد فرما۔ صحابی کہتے ہیں زندگی کی آخری سانس ہیں، لوگوں جب سے یہ بات سنی ہے آج تک چھوڑی نہیں ہے۔ آج آپ بھی اگر کسی کو بات سمجھانا چاہتے ہیں، یہ پیار اور محبت دے کے دکھائے، مانے گا؟ کیوں نہیں مانے گا؟ نہیں بھی مانے گا۔ ان علیک الا البلاغ، آپ پر تو پہنچانا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ کو ان پر نگران تو نہیں مقرر کیے گئے اللہ کی طرف سے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کو دروگے تو نہیں ہیں۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اے میرے پیارے پیغمبر ان کے پیچھے اپنی جان مار لو گے؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، حسرتے کرتے کرتے اپنی جان ضائع نہ کر لینا۔ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ ان علیک الا البلاغ، تم پر پہنچانا ہے، لیکن کیسے؟ جیسے اللہ کے رسول نے پہنچایا۔